بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی کی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وطن عزیز پاکستان کی سالگرہ کی آمد ہے۔ اگست کا مہینہ انشاءاللہ جیسے سٹارٹ ہوتا ہے اور رونقیں میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور پاکستان کی سڑکوں پہ رونقیں باہر ہو جاتی ہیں۔ میں گزشتہ دنوں زنجانی جنتری 2022 کی جب تیاری کر رہا تھا تو خصوصاً جب میری نظر پڑی پاکستان کے ذائچے پہ، اس میں کچھ اہم باتیں معلوم ہوئیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایز اے اسٹرالوجر، ایز اے پاکستانی آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، کیونکہ جس طریقے سے ہماری مسلح افواج وطن عزیز پاکستان کا دفاع کرنے کی پوری قوت اور قدرت اور صلاحیت رکھتی ہیں، اسی طریقے سے ہماری بری بحری افواج اور ہمارے وطن کے جو محب وطن ہیں، خاص طور پہ باشعور قسم کے، وہ ہمیشہ وطن کی محبت میں سرشار رہتے ہیں۔ اور وہ بہن بھائی جو دور دراز ممالک میں رہتے ہیں، ان کی محبت اور جستجو کی تو کیا ہی بات ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ذائچے پہ۔ میں ہدیہ کروں گا پاکستان کے دو ذائچے پیش نظر رہتے ہیں۔ ایک تو ذائچہ جب پاکستان بنا تھا 14 اگست 1947 کو، لیکن تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو بنا تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، میرے پاس سارا ریکارڈ ہے، منجمین دوست چاہیں تو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور دوسرا ذائچہ پاکستان کا پیش نظر اس وقت آیا جب ہمارا ملک آدھا کٹ گیا، تو یہ 20 دسمبر 1971 کا ذائچہ ہے۔ ہر دو ذائچوں پہ کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد جو دوسرا ذائچہ بنا ہمارا، یہ نہایت ہی اہم ذائچہ ہے۔ 20 دسمبر 1971 کا ذائچہ ہے، جب سول مارشل ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حلف اٹھایا تھا۔ آج 2021 ہے اور 2021 کے بعد 2022 آنے والا ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے ذائچوں پہ جب ہم نے نظر ڈالی اور عالمی اور سیاسی تناظر میں دیکھا، پاکستان اس وقت انتہائی اہم دور سے گزر رہا ہے، اور پاکستان کی قدرت نے ایسی اہمیت رکھی ہے کہ لیلۃ القدر کو بننے والا یہ ملک، اس کی جغرافیائی سرحدیں سپر پاور چائنا اور قریب ترین رشیا سے ملتی ہیں، اور امریکہ جو ہے سپر پاور ہمیشہ سے ہمارا کسی نہ کسی حوالے سے اتحادی رہا ہے، اور آج کل امریکہ ہم سے ناراض ہے یا ہم امریکہ سے ناراض ہیں۔ وطن عزیز ڈو مور کے چکر میں ہم نے جناب بڑی ساری قربانیاں دی، ہماری 80,000 کم و بیش 1 لاکھ کے قریب شہادتیں ہوئیں، اور امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار سے دنیا کی جنگوں میں یہ گھسا ہوا ہے، اور کسی نامعلوم دشمن کی تلاش میں ہمیشہ جناب پوری دنیا میں یہ جنگ و جدل رکھتا ہے۔ جاپان پہ اس نے بم گرائے، ویتنام کی طویل لڑائی، اس کے بعد جناب افغانستان میں یہ 20 سال رہا، اس سے قبل یہ ایران اور عراق کی جنگ رہی، اور پھر خود عراق میں آ گیا، اور اس کے بعد سعودی عربیہ میں آنا، شام کی تباہی بربادی، لیبیا کی تباہی بربادی، اور مسلمان ملکوں کے پیچھے مسلسل یہ، اور خصوصاً سر فہرست جو ہے وہ ایران اس کا ٹارگٹ، اور ایران کے بعد جناب ہم بھی کوئی ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ پاکستان کے جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بالکل بڑے اچھے واشگاف الفاظ میں امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا۔ ان کا بہت اہم اچھا آسن فیصلہ ہے، پوری قوم نے اس کو سراہا، کیونکہ ماضی میں ہم اڈے دے کے جو ہم نے سزائیں بھگتی ہیں اور نقصان اٹھایا ہے، اس کا ازالہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی نہیں کر سکتی۔ ہم آتے ہیں آج ستاروں کی کیا پوزیشن ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اب پاکستان کا جو ذائچہ ہے 20 دسمبر 1971 کا، اس ذائچے میں ایک اہم دور شروع ہوا ہے، مہادشا تو اس کی چل رہی ہے، مشترکی جس کا تعلق ہے 8ویں گھر سے، اور اس میں ایک انتردشا یعنی چھوٹا دور آ رہا ہے مریخ کا۔ یہ دور مریخ آ رہا ہے، یہ ذائچے کے 12ویں گھر کا مالک ہے۔ ہر دو خراب گھروں کے دور ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ یہ حساس پیریڈ سٹارٹ ہوگا 1 اگست 2021 سے لے کے 8 جولائی 2022 تک۔ اس میں تیسرا بھی جو چھٹا گھر ہے، اس کا دور بھی آئے گا۔ اسٹرالوجی میں ہر طالب علم اور ہر باشعور شخص جانتا ہے کہ ذائچے کے 12 منطقۃ البروج 12 گھر ہیں، اور کسی کا بھی ذائچہ ہو، چاہے انفرادی ذائچہ ہو یا ملکی ذائچہ ہو، سیاسی ذائچہ ہو، ہر ذائچے کے 6، 8، 12 گھر خراب ہوتے ہیں۔ ان کے جب بھی دور آتے ہیں یہ نہایت ہی ناقص ثمرہ دیتے ہیں۔ پاکستان کے ذائچے میں چھٹے گھر کا تعلق ہے امراض سے، اور جو آپس میں یہ قرض سے جو ہمارے ملکوں پہ جو قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، سروسز کے تمام ادارے،
بری بیری فضائیہ کے سارے ادارے اسی سے منسلک ہیں، اور یہ گھر بہت ہی اہم ہے۔ اور آج کل ایسے ہی ارضی اور سمائی بیماریاں چل رہی ہیں، اور سیلاب زلزلے بھی 8ویں گھر سے دیکھے جاتے ہیں۔ 8واں گھر جو ہے یہ اہم شخصیات کی موت کا گھر، بادشاہوں کی موت کا گھر، سیاستدانوں کی موت کا گھر، سیاسی موت کا گھر شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وراثت، زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے، معدنیات نکلتی ہیں، اور اس طریقے سے جہاں سیلاب، زلزلہ، ناگہانی آفات و بلیات پریشانی آتی ہیں، وہاں پہ کس لحاظ سے اچھا بھی ہوتا ہے کہ زمین سے معدنیات کے خزانے اگلتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ 8واں گھر کو ایک طرح کا اچھا بھی شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن وراثت ملنے، دولت ملنے، اضافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملنے کے لحاظ سے، ایک لحاظ سے اسے ہم اچھا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ شراکت کا خانہ مال کہلاتا ہے، دوسرے ملکوں سے امداد، جو ضروری امداد ہو، اس کی فراوانی میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ذائچے کا 12واں گھر۔ 12واں گھر تو کسی لحاظ سے بھی اچھا نہیں ہوتا، یہ خفیہ سازشوں کا ملک، دشمن سازشیں، سربراہوں کے خلاف سازشیں، ملک کے خلاف سازشیں، ہمارے قرضوں میں اضافہ، فضول قسم کے، نہاگانی قسم کے اخراجات۔ اس گھر کا تعلق ہے 12ویں گھر کا جیل خانہ جات سے، خانقاہوں سے، پر اسرار قسم کی جو تنظیمیں ہیں، خفیہ تحریکیں ہیں، جو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہوتی ہیں اور ملک کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، تو یہ گھر بھی اسی سلسلے سے منسلک ہے۔ اب یہ تینوں گھروں کے دور 1 اگست 2021 سے لے کے 8 جولائی 2022 تک یہ ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ اس کے درمیان کون کون سے یہ پیریڈز ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں حلیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور میں اپیل کروں گا کہ یہ حساس پیریڈ پہ ہمارے حساس ادارے بھی اس طرف متوجہ رہیں، اور یقیناً ہماری مسلح افواج، حساس ادارے، ہماری وزارت داخلہ جو ہے، خارجہ ہے، یہ متوجہ رہتی ہے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ایز اے اسٹرالوجر ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پہلا جو خراب دور ذائچے میں آ رہا ہے یہ ہے 1 اگست 2021 سے لے کے یہ رہے گا 20 اگست 2021 تک۔ یہ تقریباً کو 20 دن کا دور ہے۔ اس میں مہادشا بڑا دور چل رہا ہے مشتری کا، یہ مالک ہے 8ویں گھر کا۔ اس کے بعد چھوٹا دور انتردشا، یہ مریخ کا جو 12ویں گھر کا مالک ہے، اور تیسرا جو دور ہے یہ پھر مشتری کا مریخ کا ہی دور ہے۔ تو مشتری میں مریخ اور پھر مریخ کا دور، تو یہ 20 دن کا دور انتہائی خراب دور ہے۔ ہماری جو کووڈ کی جو ایک مرض جو ہمیں ناگہانی طور پہ ملی ہے، چاہے یہ کسی پلانٹس ہے یا قدرتی ہے، تو اس کی لہر اس وقت میں آ سکتی ہے، اور یہ ہمارے جو ہسپتال ہیں، ہماری وزارت صحت ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خاص طور پہ اس خراب دور میں متوجہ رہیں۔ اس عرصے میں جو جیل خانہ جات کے معاملات ہیں، جیل کے اندر ہنگامے اور جیل توڑنے جیسے خدا نخواستہ واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خانقاہیں ہیں اس پہ آمد و رفت کو بھی محدود کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی امراض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ ملک دشمن جو خفیہ تحریکیں ہیں اور دشمن ملک پاکستان میں آج کل مذہبی خاصے تفرقے شروع کیے ہوئے ہیں۔ کوئی مولانا صاحب ایک بات کرتے ہیں جو بہت ہی نامناسب ہوتی ہے، جو 1200 سال سے 1400 سال سے نہیں ہوئی ہوتی، اور اس کا پھر ایک ہنگامہ پھوٹ پڑتا ہے، اور پھر پورے ملک میں ایک دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اور زبان بندی کرنے کے لیے اور ایک حد بندی کرنے کے لیے ہماری علماء کرام کی جو ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے، انہیں ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ معاملات مذہبی ہوتے ہیں جسے مذہب والے ہی نپٹا سکتے ہیں۔ جب سیاستدان اس میں آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو انتہائی افسوس ناک ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں بھی حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور کوئی بڑی خدا نخواستہ تخریب کاری حادثات خدشات کا بھی اس میں اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ تو جناب یہ پہلا دور تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ یہ جو مکمل دور ہے، یعنی مہادشا
مشتری میں یہ 8ویں گھر کا مالک ہے، اس میں انتردشا چل رہی ہے مریخ کی، چھوٹا دور۔ اب اس دور کی ریمیڈیز کیا ہے کہ انفرادی طور پہ لوگ منگل کے دن اس دوران جو بھی آئیں صدقہ دیں، سرخ رنگ کی چیزوں کا، گوشت کا، کلیجی پھپھڑوں کا صدقہ دیں، تاکہ کسی قسم کی بیماری سے، ناگہانی افات سے عوام محفوظ رہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری پاکستان کے جو حکمران منگل کو تمام ذبح خانے کھول لیں۔ یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے، اور چونکہ منگل ہے اس کے اندر منصوب، تو اس کا بہترین ریمیڈیز یہی شمار ہوتی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جناب یہ اگلا جو دور آ رہا ہے، مہادشا مشتری میں انتردشا مریخ، اور پھر چھوٹا جسے پرنتردشا یا چھوٹا دور کہتے ہیں، یہ جناب آ جائے گا مشتری کا۔ اچھا، مشتری مالک ہے 8ویں گھر کا، اور مہادشا بھی اسی کی چل رہی ہے، اور درمیان میں جو پرنتردشا ہے یہ مریخ کی ہے۔ یہ دور 10 اکتوبر 2021 سے لے کے 25 نومبر 2021 تک رہے گا۔ 8واں گھر نہایت ہی خراب گھر شمار ہوتا ہے۔ اہم شخصیات پر حملے، تخریب کاری، اور بڑے اہم جو بڑے سیاستدان ہیں ان کی شدید بیماری اور حادثات اور موت جیسے خدشات یہ لے کے آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض سیاسی لیڈران کی سیاسی موت جیسے خدشات بھی اس دور میں ممکن دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ دور اہم شخصیات کے لیے بہت ہی یہ اہم ہے۔ انہیں میں عرض کروں گا کہ وہ ہر طریقے سے اپنے پروٹوکول کا خیال رکھیں، اپنے سفر کے دوران کچھ صدقہ خیرات دے کے کریں۔ اور حکمران چونکہ ایک پوری قوم کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، صوبے کے جناب وزیر اعلیٰ ہوں، گورنر ہوں، اہم شخصیات کو اپنے اس دور میں خاص طور پہ پروٹوکول کا خیال کرنا چاہیے، اور عوام کی خدمت کی طرف جتنا متوجہ رہیں گے، لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ لوگ آج کل مہنگائی سے بہت پریشان ہیں، تو لوگوں سے یہ حکومت کا دعا لینے کا وقت ہے۔ حکومت اگر اس عرصے میں دعا لے گی تو یقیناً اس ناگہانی خراب وقت سے، مسائل شدہ وقت سے اس کا ازالہ کیا جا سکتا۔ تو خدمت خلق کا یہ وقت ہے۔ کرو مہربانی تو محل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری میں۔ کسی نے خوبصورت یہ شعر غالباً شاید اسی خراب دور کے لیے کہا تھا۔ میں پھر ہدیہ کیے دیتا ہوں کہ یہ دور 10 اکتوبر 2021 سے لے کے 25 نومبر 2021 تک رہے گا۔ یہ مہادشا مشتری میں انتردشا مریخ کی، اور پھر جناب یہ پرنتردشا یا دور صغیر یہ مشتری کا رہے گا۔ تو یہ انتہائی ناقص دور ہے حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کی حکمرانی کے لیے۔ تو ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ پبلک کی خدمت کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، اس خراب دور سے وہ بچ سکتے ہیں۔ آخری جو تیسرا دور ہے یہ جناب اگلے سال آ جائے گا۔ یہ مہادشا مشتری میں اور انتردشا جو ہے یہ مریخ کی ہے، جو 1 اگست 2021 سے شروع کے 8 جولائی 2022 تک رہے گی۔ اس کے اندر جو خراب دور ہے تیسرا، یہ پرنتردشا، اور اسے ہم دور صغیر اب کہہ لیں۔ یہ ستارہ زہرہ کا آ رہا ہے، اور زہرہ زائچے کی 6ٹھے گھر کا مالک ہے۔ اس کا تعلق ہے سروسز سے، جو مقدمات ہیں، لیٹیگیشن کے معاملات ہیں، حکومت کے سیاستدانوں کے ساتھ نیب کے جو کیسز کھلے ہوئے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، اور دوسرے ملکوں سے بھی جو خارجہ لڑائی جھگڑے جیسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو اس گھر سے بھی ایک خراب قسم کی باتیں منسوب ہیں، اور خاص طور پہ جو بیماریاں ہیں عرضی اور سمائی، یہ اس کا بھی یہ گھر ہے۔ یہ خراب دور شروع ہوگا 27 مارچ، اسے ہم دور صغیر کہیں گے، وینس کا۔ مہادشا مشتری میں انتردشا مریخ اور سوکشم پرنتردشا جو ہے یہ آ جائے گی زہرہ کی۔ انتردشا، مہادشا، انتردشا اور پرنتردشا کا اختتام دیں گے دور صغیر۔ یہ ستارہ زہرہ کو ہوگا، اور یہ 27 مارچ 2022 سے لے کے 25 مئی 2022 تک رہے گا۔ مہادشا مشتری میں انتردشا مریخ جو چل رہی ہے 1 اگست 2021
21 سے لے کے 8 جولائی 2022 اس میں پرندر دشا ستارہ زورہ کا آئے گا۔ یہ ذائچے کا چھٹا گھر ہے اور چھٹا گھر بہت ہی خراب مانا جاتا ہے۔ یوں تو یہ سبھی گھر 6، 8، 12 گھر ہیں۔ یہ گھر ماضی میں جب بھی یہ ریپیٹ ہوئے تو اس میں ایمرجنسی ماشاء اللہ کی بھی انڈیکیشن رہی ہے۔ میرا جو ابھی تازہ شمارہ آ رہا ہے آئینہ قسمت کا اگست کا، اس پہ میں نے تفصیلات اس میں دی ہیں۔ ایک تفصیلی مضمون ہے، وہ بہن بھائی جو مزید دلچسپی رکھتے ہیں اسٹرالوجی سے اور وطن عزیز کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو وہ اگست 2021 کا آئینہ قسمت کا شمارہ بازار سے خرید کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں پاکستان کا عروج کب شروع ہوگا اس کے بارے میں بھی تفصیل دی گئی ہے، اور شہزادہ ینگ اسٹرالوجر جو ہمارے شہزادہ علی زنجانی صاحب، وہ ایک الگ سی سلسلے میں پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ آج کل ہم سے یہ بہت اہم سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کا عروج کب شروع ہوگا، پاکستان کی ترقی کب شروع ہوگی۔ چونکہ جب سے ہماری موجودہ حکومت آئی ہے لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، بے روزگاری سے پریشان ہیں، اور پھر یہ کووڈ نے لوگوں کو خاصا مار دیا، ڈپریس کر دیا، ہر طرف ایک پریشانی کا عالم ہے۔ لوگوں کے لیے ایک نوید خوشبختی کب ہوگی، اس کے لیے تفصیلی آرٹیکل اگست کے شمارے میں، اور ممکن ہے کہ جلدی ینگ اسٹرالوجر یہ AQTV کے لیے بھی اس کو ریکارڈ کر دیں۔ لیکن اس پروگرام کے آخر میں جو میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ جو مہادشا مشتری یہ مالک ہے 8ویں گھر کا، انتردشا مریخ یہ مالک ہے 12ویں گھر کا، اور اس میں ایک چھوٹا دور جو پرندر دشا ستارہ زورہ کا آ رہا ہے، یہ 27 مارچ 2022 سے لے کے 25 مئی 2022 تک رہے گا۔ دوبارہ یہ کہہ دیتا ہوں، 27 مارچ 2022 سے لے کے 25 مئی 2022 تک۔ تو یہ وہ دور ہیں جو 3 دور پاکستان کے ذائچے میں یہ انتہائی حساس ہیں، خراب دور ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ حکمرانوں کے لیے خراب ہیں، دوسرے لحاظ سے سازشیں ملک کے خلاف تخریب کاری نقصانات کے لیے خراب ہے، اور تیسرا جو ہے ہماری جو سول سروسز ہیں ان اداروں کی جو ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ سبھی خراب دور حکومت کے لیے نہایت ہی ناقص صبرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ حکومت، سیاسی حکومت از خود مستعفی ہو سکتی ہے، اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کی طرف جا سکتی ہے، عدم اعتماد کی تحریک ودن اسمبلی لائی جا سکتی ہے، ایمرجنسی یا مارشل لا جیسے حالات ملک میں کچھ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں کہ غیر متوقع طور پہ ملک میں اس طرح کے حالات ہو جائیں۔ تو یہ وہ سبھی عام خراب متوقع باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی ہیں۔ بہرحال اس کی ریمیڈیز اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو وطن عزیز پاکستان کے جو ہمارے باسی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہر دور میں، بلکہ یہ پورا دور ہی صدقات کا متلاشی ہے۔ 1 اگست 2021 سے لے کے 8 جولائی 2022 تک آپ صدقات کے منہ کھول دیں اور حسب توفیق کی حیثیت سے پڑھ کے صدقات دیں۔ اور صدقہ دینے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے وطن عزیز کا صدقہ دیں، اس میں پوری پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام آ جاتے ہیں، اپنا صدقہ دیں۔ اللہ کے ہاں صدق، خلوص، سچائی وہاں مقدار نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ جو صدقہ ہے یہ وطن عزیز پاکستان سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ آپ وقت کے جو امام ہیں، امام زمانہ حضرت محمد مہدی علیہ السلام، ان کا صدقہ دیں۔ ان کے صدقے کی تو فعل وطن عزیز پاکستان میں خوشحالی، برکت اور رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ آخر میں عرض کروں گا کہ ساری جو میں نے باتیں آپ کو، کوئی اچھی باتیں تو میں نے ہدیہ نہیں کی، لیکن اس ذائچے میں ایک بات بہتر ہے کہ پاکستان کے اپنے ذائچے میں راہو کیتو جو 18 سال کے بعد شرف میں ہیں، یہ تالے اور ساتھ میں رہیں گے تو پاکستان خرابیوں سے قدرتی طور پہ نکلتا رہے گا۔ اور اس کے بعد جو آخری دور ہے اور پہلا دور ہے، اس میں ستارہ زحل ذائچے میں 9ویں گھر کا مالک ہے، نصیب کا مالک ہے، قانون عدل کا مالک ہے، روحانی امداد ملنے کا مالک ہے۔ یہ ستارہ بدستور اس پیریڈز میں اپنے ہی گھر میں رہے گا،
تو یہ مشکلات سے نکالنے کی بھی ایک نوید ہے، ایک روشنی کی کرن معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال مجموعی طور پہ وطن عزیز پاکستان کے باسیوں کو میں عطیہ کروں گا کہ وہ 1 اگست 2021 سے لے کے 8 جولائی 2022 تک محتاط رہیں۔ یہ خراب دور نہ صرف عوام کے لیے بلکہ خواص کے لیے، حکمرانوں کے لیے افواج کی ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، اسٹیبلش کی ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں۔ اندرون ملک خدا نخواستہ تخریب کاری کے واقعات، سرحدوں پہ نقل و حمل، اور جو ہمارا مسلمانوں کے جو کا مشترکہ دشمن ہے جسے زیونسٹ اور یہودی کہتے ہیں، ہنود یہود و ہنود، یہ بھی پاکستان میں کوئی بڑی تخریب کاری اور پاکستان کے حساس اداروں پہ کوئی تنصیبات کو نقصان پہنچانے جیسی واقعات یہ لا سکتے ہیں۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارا وطن عزیز ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی عوام ہیں 22 یا 23 کروڑ، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 24 کروڑ تک پاکستان کی آبادی ہو چکی ہے۔ ہماری یہ حکومت پاکستان کو مردم شماری کروا کے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں سب کا خیال رکھتی ہے، لائق اور خاص طور پر نالائق بچوں کا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ تو ہمارے جو ایسے صوبے ہیں جن کی زیادہ خدمت کی ضرورت ہے انہیں زیادہ خدمت کرنی چاہیے، اور وہ اصل خدمت تو ہے رائے شماری کی۔ یہ رائے شماری ہو جانی چاہیے تاکہ آئندہ الیکٹرانک جو الیکشن حکومت کروانا چاہ رہی ہے اس میں بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں ایز اے اسٹرالوجرز، ایز ایک روحانی خانمادہ شہزادہ سید انتظار حسین زنجانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں سوچ رہا تھا کہ سعادت حاصل کروں۔ آج میں نے آپ کی خدمت پہ حاضر پیش کر دی ہیں، اور اس اہم دور میں آپ پروردگار سے استغفار کی جتنی تسبیح کرے، درود شریف جتنا پڑھے تو یقیناً پروردگار رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور میں شہزادہ علی زنجانی صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ چونکہ میں نے آج جو بھی باتیں کی ہیں کوئی اتنی خوش آئند باتیں نہیں ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے اچھی اچھی باتیں کروں، لیکن اچھی باتیں تو میں تبھی کر سکتا ہوں کہ آسمان پہ ستاروں کی اچھی پوزیشن ہو۔ اور مجھے ماضی میں یاد ہے کہ جب میں نے 26 سپٹمبر 2019 کو ایک خراب پروگرام کیا تھا، جب ستارے اکٹھے ہو رہے تھے 26 دسمبر 2019 کو، تو قیامت صغریٰ جیسا منظر میں نے دیکھا تھا۔ تو جو خرابی آئے گی وہی میں عطیہ کروں گا، لیکن اس خرابی کا، بیماری کا حل بھی ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم صدقات دیتے رہیں، پروردگار سے استغفار کرتے رہیں، اور وطن عزیز پاکستان کا بہترین صدقہ ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ اور کسی بھی اسلامی ملک میں قربانی میں بندش نہیں، اللہ کو قربانی پسند ہے۔ کیا ہی اچھا ہم پاکستانی حکومت منگل کو تمام ذبح خانے کھول دیں اور ذبح خانے میں خون بہتا رہے۔ یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے، اور جب یہ کھول دیا جائے گا تو یقیناً پاکستان پہ آنے والی بہت ساری ناگہانی آفات و بلیات، نوسطیں، پریشانیاں، ان سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی انشاءاللہ جلد کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔